سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، ذہنی دباؤ یہ صرف نفسیاتی مسائل نہیں بلکہ انسان کی روح، سوچ، جسم اور تعلقات کو متاثر کرنے والی کیفیتیں ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی وجوہات اور ان کے حل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس لیے قرآن و سنت میں ان مسائل کے اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں اور ان کا بہترین علاج بھی موجود ہے۔ سٹریس دراصل ذہنی دباؤ کا نام ہے جو انسان کو حالات، ذمہ داریوں، خوف یا پریشانیوں کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ جب یہی دباؤ مسلسل خوف اور بے چینی میں تبدیل ہو جائے تو اسے انزائٹی کہا جاتا ہے، جبکہ انسان جب امید، خوشی اور زندگی کی دلچسپی کھو بیٹھے تو وہ ڈپریشن کی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں مادہ پرستی، مقابلہ بازی، مستقبل کا خوف، گناہوں کی کثرت، اللہ رب العزت سے دوری اور روحانی خلا ان بیماریوں کی بڑی وجوہات ہیں۔ قرآن مجید انسان کو اصل سکون کا راستہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بتاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ حقیقی سکون دولت، شہرت یا دنیاوی آسائشوں میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے میں ہے۔ جب انسان نماز، دعا، تلاوت قرآن اور ذکر الہی سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی اور غم کے وقت دعا، صبر اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی تعلیم دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر اور غم سے۔ ناظرین، اسلام انسان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، مشکلات، بیماریاں اور پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ لہٰذا ایک بندہ مومن مشکلات سے ٹوٹتا نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور اجر کی امید کے ساتھ صبر اختیار کرتا ہے۔ یہی صبر انسان کے اندر قوت، اطمینان اور امید پیدا کرتا ہے۔ سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن کے علاج کے لیے اسلام چند بنیادی اصول پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، پھر نماز کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کو معمول بنائے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان ساری چیزوں پر عمل کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کے حضور میں ہمیشہ دعا گو بھی رہے۔ دوسرا، مثبت سوچ اپنائے اور مایوسی سے بچے، کیونکہ اسلام امید کا دین ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تیسرا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور تنہائی سے بچے۔ چوتھے نمبر پر جسمانی صحت کا خیال رکھے، کیونکہ اچھی غذا، مناسب نیند اور ورزش بھی ذہنی سکون میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پانچواں، اگر بیماری شدت اختیار کر جائے تو کسی ماہر نفسیات یا ڈاکٹر سے رجوع کرنے میں شرم محسوس نہ کرے، کیونکہ اسلام علاج کی اجازت دیتا ہے اور ترغیب بھی دیتا ہے۔ ناظرین، آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جدید نفسیاتی مسائل کا حل صرف مادی ذرائع میں تلاش کرنے کی بجائے روحانی اور اسلامی تعلیمات کی طرف بھی رجوع کریں۔
قرآن و سنت انسان کے دل، دماغ اور روح کو ایسا سکون عطا کرتے ہیں جو دنیا کی کوئی بھی طاقت فراہم نہیں کر سکتی۔ جب انسان اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتا ہے تو اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھال لیتا ہے اور امید اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو وہ ذہنی پریشانیوں پر قابو پا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔